السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے آج کی جو ویڈیو ہے یہ جو پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں، چیف منسٹر پنجاب ہیں یا منسٹر ہیلتھ ہیں، ان کے لیے ہے کہ ہمارا ایک شعبہ ہے طب کا، اور طب کا جو شعبہ ہے یہ جب سے انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، انسان جب سے زمین پر آئے ہیں تب سے یہ شعبہ مرز وجود میں آیا ہے۔ انبیاء کرام، رسول، پیغمبر، نبی، اولیاء اعظام، صحابہ کرام سب نے اس سے استفادہ حاصل کیا ہے، دیسی جڑی بوٹیوں سے، ہربل سے۔ لیکن آج کل خبر یہ چل رہی ہے کہ جو وفاقی حکومت ہے وہ جو حکیموں کا ایک ہیڈ کوارٹر ہوتا ہے، حکیموں کا ایک سینٹر ہوتا ہے جس کو ہم نیشنل کونسل فار طب کہتے ہیں، وہ اور ایک اور شعبہ ہوتا ہے ہومیوپیتھی کا، وہ تو کہتے ہیں نیشنل کونسل ہومیوپیتھی۔ حکومت جو ہے وہ خبر یہ چل رہی ہے کہ حکومت ان دونوں کو یہ جو کونسلیں ہیں ان کو ختم کر رہی ہے، اور اس کی جگہ ایک اور کونسل بنائے گی جس سے نہ فائدہ ہوگا ہومیو ڈاکٹر کو، نہ فائدہ ہوگا حکیموں کو۔ تو یہاں پہ جو لوگ بھی میری ویڈیو سن رہے ہیں، آپ اس غور سے سنیں اور یہ پیغام آگے آگے پہنچائیں۔ دیکھیں، جتنا ہماری حکومت، ہمارا بجٹ جو ہے وہ ایلوپیتھی پہ خرچ ہوتا ہے، ڈاکٹر حضرات پہ، ہاسپٹل پہ خرچ ہوتا ہے، اس کے نہ ہونے کے برابر، یعنی کہ آٹے میں نمک بھی کہوں تو یہ بھی کچھ بھی نہیں ہے، آٹے میں نمک کے برابر نہیں، یہ تو اس کے مقابلے میں کچھ نہ ہونے کے برابر جو ہے وہ جو بجٹ ان کو دیتے ہیں ہومیو کو اور ہربل کو، جو کہ نہیں ہے۔ یہ جو دو ادارے ہیں، دو شعبے ہیں، ہومیوپیتھک کونسل اور طب کونسل، یہ اپنے سہارے پہ خود چل رہے ہیں تقریباً۔ حکومت کی سرپرستی ہے برائے نام، لیکن کبھی کچھ نہ کچھ کرتے ہیں کبھی ایک بار۔ لیکن یہ جو بھی طریقہ علاج، ہم کسی کی نفی نہیں کرتے، کسی کو برا نہیں کہتے، جو ایلوپیتھی طریقہ علاج ہے اس کو پتہ ہے کہ ایک اگر ہم میڈیسن استعمال کرتے ہیں اس سے کتنے نقصانات ہیں۔ یا یوں سمجھیں کہ دو مریض ہیں، دو مریضوں کے مسئلہ ہو گیا معدے کا، اب ایک جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس، ایک جاتا ہے حکیم کے پاس۔ ڈاکٹر پہلے اس کو ٹیسٹ کروائے گا، ایچ پیلوری کا ٹیسٹ کروائے گا، وائرس کے ٹیسٹ کروائے گا، پتہ نہیں کون سی لیبارٹری میں اس کے خون ٹیسٹ کروائے گا۔ جو حکیم ہے وہ بھی نبض دیکھے گا، اس کی تشخیص لے گا، اور وہ اپنے ذہن کے مطابق اس کو جڑی بوٹیاں دے گا، اور نہایت ہی سستا ترین علاج ہوگا۔ اور جو دوسرا ہمارا مریض تھا جو ادھر گیا تھا پرلے پاسے، اب وہ جو یہ مریض تھا حکیم والا، جتنا حکیم کی دوائی پہ خرچہ ہونا ہے نا اتنا اس کے ٹیسٹوں پہ خرچہ ہو جانا ہے، ٹیسٹوں پہ، وہ ڈاکٹر کی فیس علیحدہ اور میڈیسن علیحدہ، وہاں پہ اخراجات بہت زیادہ ہیں۔ پھر ہم ایسے فیسلٹی دیتے ہیں، ہماری حکمران دیتی ہے ہمارے ایلوپیتھک والوں کو کہ ان کو رہائشیں، گھر اور مراد اور بڑا کچھ، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنی ڈیوٹی کرنے سے قاصر ہیں، اپنی ڈیوٹی پہ نہیں پائے جاتے۔ جب بھی ان کو سرکاری ہسپتال میں جاتے ہیں وہ دھکے پڑتے ہیں، دوڑے پڑتے ہیں۔ وہی ڈاکٹر اگر پرائیویٹ کلینک میں بیٹھا ہوتا ہے، اپنے پرائیویٹ سینٹر میں بیٹھا ہوتا ہے، اس کا اخلاق بھی اور ہوتا ہے، اس کا کردار بھی اور ہوتا ہے، بولنے کا ہر طرح اس کی بڑی زمین سمان کا فرق ہوتا ہے۔ بندہ پہچان ہی نہیں سکتا کہ یہ صوبہ والا ڈاکٹر ہے جو ہاسپٹل میں ملا تھا، یا یہ تو کوئی فرشتہ ہے جو آسمان سے اتر کے آیا ہے۔ تو یہ بچہ جانتا ہے کہ ایک قسم کا یہ مافیا ہو چکا ہے، لیبارٹریوں کے نام پہ پیسے، دوائیوں کے نام پہ پیسے، فیسوں کے نام پہ پیسے، پرچیوں کے نام پہ پیسے، چیک اپ کے نام پہ پیسے، رپورٹیں ٹیسٹ کرنے کے بھی پیسے، ادھر آسانی والا معاملہ ہے۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے، آپ نے انہوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ ایلوپیتھی والا مریض اینڈ پہ بالآخر کنٹینیو دوائی شروع کرتا ہے، لائف ٹائم دوائی شروع کرے گا، کھاتا رہے گا،
بالآخر وہ اس کی دوائیاں تھوڑی بچی ہوتی ہیں، وہ اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے، چلا جاتا ہے، وہ دوائیاں پھر کسی کام کی نہیں ہوتی۔ لیکن ایک بیماری کا علاج کرتے کرتے کئی بیماریاں اور لگ جاتی ہیں۔ سرجری اچھا ہے، اچھا علاج ہے، ان میں اچھی میڈیسن بھی ہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن سائیڈ ایفیکٹ ان کے بہت زیادہ ہوتے ہیں، جیسے کڈنی اور ہمارا لیور، ہمارے اسٹامک کافی متاثر ہوتے ہیں۔ تو میں آج پرائم منسٹر پنجاب اور پرائم منسٹر پاکستان، چیف منسٹر پنجاب کو یہ پیغام دوں گا، التجا کروں گا، فریاد کروں گا، اپیل کروں گا کہ خدا را اس طرف دھیان دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ملک خوشحال ہو جائے، آپ کا وطن خوشحال ہو جائے، یہ لوگ خوشی سے جئیں۔ آج مہنگائی نے عوام کا جینا تنگ کر رکھا ہے، اخراجات پورے نہیں ہوتے، لیکن ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ لہٰذا یہ دو شعبے ہیں، ہومیوپیتھک اور ہربل۔ حکومت کو چاہیے فی الفور ان کے اوپر توجہ دے، ان کو حکومتی سرپرستی سے محروم نہ رکھے، ان کو اسی نام کے ساتھ رکھے، اور ان کے لیے ایک فنڈ مقرر کرے سالانہ، تاکہ طب پہ ریسرچ ہو۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ بو علی سینا کے بعد طب پہ کسی نے ریسرچ نہیں کی۔ اگر ریسرچ کی ہوتی جیسے بو علی سینا نے کی ہے تو آج یہ ہاسپٹل میں آپ کو مریض نظر نہ آتے، ہسپتالوں میں یہ مافیا کے پاس کوئی مریض نہ ہوتا، آپ کو سارے حکیموں کے پاس رہنے لگی ہوتی۔ تو پرائم منسٹر پنجاب صاحب اور پرائم منسٹر پاکستان اور چیف منسٹر پنجاب صاحب، ان سے ریکویسٹ ہے، ان سے عاجزانہ التماس ہے کہ یہ ہمارا حق ہم سے نہ چھینیں، ہومیو کو، ہربل کو، طبوں کو اپنا دیں۔ یہ طبیبوں کا ایک معاشی قتل ہے، یہ ان کے فن کی تذلیل ہے، یہ مقدس پیشہ ہے جس کو انبیاء کرام نے کیا، جس کو اولیاء اعظم صحابہ کرام نے اس کو کیا۔ آج یہی شعبہ کا جو دائی ہے، اسی شعبے پہ عمل درآمد کرنے والا آج در خوار ہو رہا ہے۔ کیوں؟ تو لہٰذا پرائم منسٹر پنجاب صاحب، چیف منسٹر پرائم منسٹر پاکستان اور چیف منسٹر پنجاب فوری طور پہ نوٹس لیں، ان کی سرپرستی لیں، ان کو خود دیکھیں، ان کو فنڈ دیں تاکہ ریسرچ ہو، نئے سے نئے مواقع ہوں، نئے سے نئے جڑی بوٹیوں کی کاشتنگ ہو، فارمنگ ہو، گارڈن ہو۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا یہ ہمارا ملک بھی روشن ہوگا۔ جب انسان صحت مند ہوگا تو ملک ہی خوشحال ہوگا، نہیں تو وہ جو مافیا بیٹھا ہے وہ 50 سال سے اوپر نہیں جانے دے گا کسی کو، 60 سال 70 سال سے اوپر مریض بندے کو کسی کو نہیں جانے دے گا۔ وہ ایسی ان کو میڈیسن کھلا کے ان کا معدہ ڈیمیج، دیگر ڈیمیج، سارا کوئی ڈیمیج ہو جاتا ہے، بندہ وقت سے پہلے ہی فوت ہو جاتا ہے۔ تو آئیں ہماری فریاد سنیں، اس کی سرپرستی کریں۔ امید کرتا ہوں کہ میری التجا ہے کہ جو بھی سنیں گے آگے تک پہنچائیں گے، تاکہ پرائم منسٹر پاکستان جو میاں شہباز شریف صاحب ہیں اور چیف منسٹر پنجاب مریم نواز صاحبہ ہیں، اور جتنے بھی اس کے متعلقہ لوگ ہیں، وہ سارے سب تک یہ پیغام پہنچائیں تاکہ یہ حکیموں کا معاشی قتل بھی نہ ہو، حکیموں کی سرپرستی ہو، کونسل کے اوپر ان کی نگرانی ہو، ایک فنڈ کا حصہ اگر ہم 25% بھی، جیسے ہم ایلوپیتھک کو فنڈ دیتے ہیں، اس کا 25% بھی اگر ہم ہومیو کو دیں، ہربل کو دیں، ہومیو کو دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر دیکھنا آپ کو ہسپتالوں میں کوئی مریض نظر نہیں آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔